السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اسگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ویورز، ابھی پچھلے دنوں کسی ایک دوست سے بات ہوئی تھی، اس نے بڑا سمپلی اس چیز کو سمجھایا۔ اس نے کہا کہ یار ایک کمپنی ہے جس کا ایک مالک ہے اور وہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے سی ای او کو رکھتا ہے، اور سی ای او کو جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرواتا ہے اور دیکھتا ہے جب کمپنی ٹھیک ہو جاتی ہے، ذرا سی بہتر ہو جاتی ہے، ذرا سی اچھی کام کرنے لگ جاتی ہے، یا وہ اچھی کام نہیں کرنے لگ جاتی ہے اور سی ای او جو ہے وہ کمپنی کے مالک کے لیے تھریٹ بن جاتا ہے، یا کچھ اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ سی ای او جو مالک ہے اس کو سی ای او وہ پسند نہیں آتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی، تو بھائی وہ اس کو سی ای او کو ہٹا کے نیا سی ای او لگا دیتا ہے۔ آپ اس میں رفڑ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اس میں پنگا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس میں ایسی کون سی بات کرتے ہیں؟ اس میں کوئی نئی بات کون سی ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ آپ کا مسئلہ، باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، شاید یہ ایسے ہی ایک گفتگو تھی، لیکن میں جو بھی آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے بریک کی تھی، اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کی جائے گی۔ باقی چینلز وغیرہ پہ میرے بات نہیں ہوئی، لیکن یوٹیوب وغیرہ پہ لوگ کر رہے ہیں اس حوالے سے بات، اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کے مطابق آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ اپنی پوری کمانڈ کو، اسپیشلی آئی ایس آئی کو اور سب کو کہا ہے کہ جناب ہم کسی بھی موقع پہ، کسی بھی صورت میں، کسی بھی سچویشن میں بالکل نیوٹرل رہیں گے، اور ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے یہ کہا ہے، اور کسی سیاسی شخصیت سے، کسی سیاسی مسئلے پہ، کسی جگہ میرے بغیر، میری اجازت کے بغیر، یا ویسے ہی بات ملاقات نہیں کرنی، چیزیں نہیں کرنی، ان سب لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے اس میں۔ تو یہ انسٹرکشن پاس آن کی ہے اسپیشلی آئی ایس آئی کو اور باقی سب کو بھی۔ اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ بیک گراؤنڈ آبویسلی یہ تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ الزامات لگ رہے تھے، شاہد محمود قریشی صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی، اس میں پھر جو نہیں کرتی ہوتی یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی، اس میں نام لے کے جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر کی، لاہور کے، پنجاب کے سیکٹر کمانڈر کی، لاہور کے سیکٹر کمانڈر کی بات کی، وہ بھی ایک سیریس ایشو تھا جو ہائی لائٹ ہوا اور ذکر ہوا اس میں۔ خان صاحب تو خیر روک دے نہیں نہ ہوتے، ٹھک 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 کہیں جاتے ہیں، تو سارا کچھ یہ چل رہا تھا۔ تو یہ اس کے جواب میں، اور پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جب پتہ چلا کہ یاسمین راشد کے بعد یہ اس میں عمران خان تو بات کرتی ہیں، یاسمین راشد تھیں، شاہد قریشی تھے، باقی لوگ بھی سارے کر رہے تھے، تو اس دوران جو ہے ان کو یہ پتہ چلا کہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں کرنے والی ہیں شیریں مزاری صاحبہ۔ تو وہ جو ایک سچویشن تھی، کہا جاتا ہے کہ اس سچویشن پہ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ذرا سچویشن تھوڑی سی فریجائل ہوئی کہ یار یہ شیریں مزاری صاحبہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایمان مزاری کا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا سارا کچھ اس میں، تو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ آرمی چیف کے جو ہے آرگومنٹس وہ سارا کچھ پہلے آلریڈی ہوئے تھے، چیزیں ہوئی تھیں، تو وہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے جو ایک اس قسم کی اس کو پہلے سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ایک اس قسم کی اسٹیٹمنٹ پاس کی۔ ہمارے خیال سے، ہمارے حساب سے یہ اسٹیٹمنٹ بہت پہلے دی جا چکی تھی، یہ بہت پہلے انٹرنلی بتا دیا گیا تھا انصار عباسی صاحب کو، یہ خبر بریک کرنے کے لیے کس طرح سے کہا گیا، آمادہ کیا گیا، یا کیسے کہا گیا، کیوں کہا گیا، وہ ایک اٹس اے $1 ملین کویسچن میں۔ اور انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ اوبیسلی ایک سائڈ لیتے ہیں، اور وہ شیخ رشید صاحب تو نہیں ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کے طرح وہ ایک اسپوکس پرسن ٹائپ، ایک سول اسپوکس پرسن کنسیڈر کیے جاتے ہیں بڑے عرصے سے وہاں پہ اس میں، اور ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ بھی جنگ گروپ میں کافی محنت کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک خبر بریک کی تھی، یہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے، انصار عباسی صاحب کے بیٹے صاحب ہی تھے وہ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خبر بریک کی تھی کہ بشریٰ خان جو ہیں وہ ان کے پاس 4 کمپنیاں ہیں جو فرح خان گوگی کے ساتھ ہی جو ہے ان کے پاس بھی 4 کمپنیوں کی مالک ہیں بشریٰ خان اور سارا کچھ اس میں، تو کیونکہ بشریٰ خان کا نام چل رہا تھا اس لیے انہوں نے جو ہے کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بشریٰ خان جو ہیں وہ فرح خان گوگی جو ہیں وہ فرح خان کی والدہ بشریٰ خان ہیں، جن کی وہ 4 کمپنیاں تھیں، وہ یہ والی بشریٰ بی بی والا یا جو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں وہ نہیں ہیں، تو مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے، میں نے بتایا تھا آپ کو، ایک چھوٹے سے پچھلے صفحے پہ گیا ایڈی جی وہ تردید بھی آئی اس کی، تو یہ سارا کچھ وہ انصار عباسی صاحب کے حوالے سے، اور بڑے ویسے لیجنڈری آدمی، بڑا عرصہ کام کیا، زرسائے زندگی کام کیا، یہی کام کیا، یہ ساری چیزیں کی ہیں، ویلاگ وغیرہ بھی ان کے اچھے چلتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کس لیے ضرورت پہ محسوس ہوئی کہ سارا کچھ کرنا تھا اس میں، کیونکہ ایک اور ان کے علاوہ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے اس میں بھی۔ آپ عمران خان ریاض کے جو ہے، عمران ریاض خان ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک آ رہے ہیں، بڑے بھیانک قسم کے آ رہے ہیں۔ پہلے ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے سارے اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ لائسنس کینسل کر کے وہ لے لیے اس میں، اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوئی کہ
ان کے پاس جو بلٹ پروف گاڑی تھی، جو انہی سارے ڈاکومنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہی ایجنسیوں نے کہا تھا کہ آپ کو تھریٹس ہیں، تو وہ جو گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی اس پر پرمٹ کینسل کر کے وہ گاڑی بھی واپس لے لی۔ پھر ان کے پاس جو ایک دوست تھے ان کے بیٹے کے، ان کے بھائی کے، چھوٹے بھائی کے دوست تھے، ان کو جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا آؤٹ سچویشن میں اس میں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ان کو جب بیل آؤٹ کیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو یہ بڑی پریشان کن سچویشن چل رہی تھی اس میں، اور ابھی جو ہے وہ اس قسم کی بتا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو تو نام کے ساتھ پکار کے کہہ رہے ہیں، اور اس میں آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے بندوں کو سنبھالیں، چیزیں کریں۔ تو یہ ڈائریکٹ ہی سارے ہو گئے نا، مطلب وچ کوئی آ ہی نہیں رہا اس میں۔ حالانکہ سچویشن یہ آتی ہے کہ آپ نے جو وہ آئے تھے ساری چیزیں، یہ مطلب ایسی نہیں ہے، میں کوئی ویسی ہے کہ آپ کو ریویل کرا رہا ہوں چیزیں کون کون سی ہوئی تھیں اس میں۔ آپ نے دیکھ لیا تھا وہ کہ جب ڈی جی ایس آئی نے جو ہے وہ جب جیسے ریجیم چینج ہوا تھا تو ڈی جی ایس آئی نے بھی کہا تھا، اس میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں جیسی گورنمنٹ آئی ہے اس نے جو ہے وہ کس طرح ڈالر کم ہوئی، کس طرح سے یہ روپے کی قیمت میں، قدر قیمت میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئی ہے۔ تو ساری باتیں کی تھی، چیزیں ہو رہی تھیں۔ اور پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے پسندیدہ لوگوں کے انٹرویو میں آپ کے پاس آ کے، پسندیدہ سب کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو اسی بھی کر لو یار، ایسی کیڑی گل ہے۔ تو آ کے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس میں کوئی خط میں جو ہے جو نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، وہ سارا کچھ جو ہے تمہارے خط میں نیا ایک پیغام کس کا تھا۔ تو وہ خط جو ہے وہ کس طرح کا تھا، کیا تھا، اس میں کوئی سازش وغیرہ چیزیں نہیں تھیں اس میں، لیکن وہ شہباز شریف صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کی جو لینگویج کافی اسٹرکٹ تھی، سارا کچھ ہوتا ہے، مطلب انہوں پتہ نہیں، میں دوبارہ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا اس میں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے جن لوگوں سے فون کرائے تھے، جن لوگوں کے فون آپ سنتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں نے فون کیے تو آپ نے ہمارے جو ہے ہمارے علاقے کا جو وہ ویلفیئر کا یا اس کا سارا کچھ ہے وہ اس میں ڈالنا شروع کیا۔ تو چیزیں اتنی آسان نہیں، اتنی سیدھی نہیں ہے، اتنی پرومیننٹ نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی کہہ لیا جائے کہ یار ہم اس میں پارٹی نہیں بنیں گے، سارا کچھ نہیں کریں گے، اور کمبل ان تو نہیں چھڑے گا، ان صورت ہے یہ کہ تسی کمبل چھڑنا چاہو یا نہ چھڑنا چاہو۔ اب سچویشن اس طرح سے اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ اب کمبل جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور جس طرح سے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، جس طرح علیم خان صاحب کا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا یہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے، وہ ان کو مسائل ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کے جو ہے ان کی پارٹی تو ختم ہو گئی، ان کے جتنے لوگ تھے جو الیکٹیبلس تھے، جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، وہ سب نون لیگ کے نام سے، وہ جہانگیر ترین کے نام سے نہیں، نون لیگ کے پینل پہ آ کے وہ ختم کریں۔ تو ان کی پارٹی تھلے تھے، دیکھو تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے گا، تو نون لیگ تو بالکل آئسولیٹ ہو گئے، بالکل وہ پھنس گئے، بالکل وہ خالی ہو گئے، بالکل وہ یہ جہانگیر ترین صاحب ان کے پاس تو کوئی بندہ نہیں رہا اس میں۔ علیم خان نے اچھا کیا، علیم خان نے اپنا بندہ کھڑا کیا، نون لیگ کو اپنا کوئی بندہ کھلا لو، میں باز آیا پالیٹکس تو میں باز آیا نہیں چیزیں تو یہ صورتحال ہے۔ وہ اوبیسلی وہ کنگ میکر کی سچویشن پہ آ رہے ہیں، جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب بھی کنگ میکر کی سچویشن پہ ہیں، لیکن وہ جہانگیر ترین صاحب نے تو اپنا سارا سسٹم ہی ختم کرا دیا نا۔ وہ جتنے لوگ تھے ان کے پاس، جتنے سارا کچھ تھے، اب جو بے شک کہہ لیں شاہ محمود قریشی صاحب کے مجھے انہوں نے صوبائی اسمبلی میں ہرایا، بھائی صوبائی میں ہرایا تو تھا نا یار، انہوں نے تو پاور تو تھی، چیزیں تو تھیں، صورتحال تو تھی، لیکن ابھی تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اب ان کے اپنے بندے تھے، لیکن اب تو سارے نون لیگ کے پینل پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور نون لیگ کے پینل پہ جو ہے وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان سانو پیسے پوسے دیو، اسی پیسے لائیے تو کریے چیزیں، تھوڑا الیکشن کمپین کریے۔ تو نون لیگ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو پیسے پہلے زرداری صاحب نے بہت سارے دیتی ہیں، اب آپ کو پیسے پوسے کوئی نہیں ملنے، اب آپ ایسے ہی کریں اس میں۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ میں کی کرا، تو جا کے نون لیگ کے پینل پہ ہیں تو ان سے مانگیں، مجھ سے آپ کیوں مانگ رہے ہیں اس میں؟ تو بڑا گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، صورتحال اتنی اچھی ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں فخر سے نہیں بیان کر رہی، خوبصورتی سے بیان نہیں کر رہے، یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے۔ ایسی جمہوریت پہ تھوڑا سا جو ہے وہ اعتراض ہونا چاہیے کہ یار یہ کس قسم کی جمہوریت اور ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے اس میں۔ جو آپ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہم لوگوں سے تو باقی سے تو ٹھاپے پڑ ہی رہی ہیں، لیکن وہ ایک اور صورتحال بھی ہے کہ وہ باہر سے کیسے پڑ رہی ہیں۔ اور ابھی جو خاص طور پہ جو حمزہ شہباز صاحب نے جو ایک یہ کہا ہے کہ 100 یونٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو فری ہو جائے گا، سارا کچھ ہوگا، یہ 100 یونٹ پہ اچھی بات ہے، وہ 100 یونٹ والا فری ہوگا۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے 100 یونٹ ہی فری ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اوپر لگے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں 300 یونٹ فری ہیں، 300 یونٹ کے بعد جو ہے وہ آتا ہے، تو 100 یونٹ اتنا زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن چلو اچھی بات، جتنا ڈیزاسٹر چل رہا ہے اس میں اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ ڈیزاسٹر آئی ریپیٹ،
کیا یہ جو آپ نے ریلیف دی ہے یا جو آپ نے سبسڈی دی ہے یہ آئی ایم ایف قبول کرے گا اس کو؟ اس میں صوبائی چیزوں میں سب کچھ میں آئی ایم ایف قبول کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا یہ آئی ایم ایف قبول کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو اس وقت ہے اس میں، کہ سبسڈی اس طرح سے تو نہیں ہوگی. بہت ساری چیزیں تھیں کہ آپ نے لوگوں کے تنخواہیں بڑھا رہے تھے، چیزیں کر رہے، سب کچھ کر رہے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے روک دیا تھا. اور جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں آئی ایم ایف والے، آپ کے اپنے بندے کر رہے ہیں، اور اس میں پسینہ پوچھ، جس میں پسینہ پوچھ رہا ہوں اس میں پسینہ پوچھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تگنی کا ناچ نچا دیا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دیکھنے والی ہیں. تھنگس آر ناٹ گیٹنگ اسٹریٹ، تھنگس آر گیٹنگ میسی ڈے بائی ڈے.